الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وأشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہے نظر میں جمال حبیب خدا ہے نظر میں جمال حبیب خدا جس کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی
صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ اور چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جس کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اور ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ انتہائی قابل قدر معززین و مکرمین، مرد و خواتین حضرات، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی تمام تر رحمتیں، برکتیں، خیریں نصیب فرمائے، اور خوب رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین ذی وقار، رمضان کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، نورانیت والا، مغفرت والا، انس و الفت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور یہ کیوں نہ عظمتوں والا ہو، کیوں نہ برکتوں والا ہو، کہ اس کی نسبت جس چیز کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عظیم اور بلند و بالا بنایا۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں ایک رف سا کپڑا جو دکاندار کے کسی کام کا نہیں، ایک تھان سے بچا ہوا کپڑا آدمی لاتا ہے، اس کا غلاف بناتا ہے اور اس کو قرآن پاک پہ چڑھا دیتا ہے۔ آدمی قرآن کو بعد میں ہاتھ لگاتا ہے، پہلے اس کپڑے کو ہاتھ لگاتا ہے، قرآن کو چومتا ہے، بعد میں چومتا ہے، پہلے اس کپڑے کو چومتا ہے۔ کپڑا تو وہ تھا جو بے قیمت تھا، لیکن اس کپڑے کی نسبت کس سے ہو گئی؟ قرآن سے ہو گئی، تو یہ کپڑا تمام کپڑوں سے ممتاز بن گیا، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ ہو گئی ہے۔ ایک عام سی لکڑی ہے جس کا فرنیچر بنتا ہے،
جس کو آگ لگائی جاتی ہے، جس کی کوئی قدر و منزلت ویسے نہیں ہے، لیکن اسی لکڑی کی ریل بنتی ہے۔ اب پلاسٹک کی ریلیں آ گئی ہیں، یہی وہی پلاسٹک ہے جو گندگی کی ڈھیروں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، بوتلوں کی صورت میں، شاپرز کی صورت میں، پھر فیکٹریوں میں جاتا ہے۔ اب اسی موم سے ایک تپائی بنتی ہے جس پہ اللہ کا قرآن رکھا جاتا ہے، تو اس موم کو اور اس پلاسٹک کو تمام تر پلاسٹک کی جتنی اشیاء ہیں اس سے ممتاز حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی نسبت اب اللہ کے قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا زمین پہ پڑا ہوتا ہے، یہ عام کاغذ ہے جو ردی کی ٹوکری میں جاتا ہے، پھیری والے آتے ہیں تو لوگ ردی کے کاغذ اس کو تھما دیتے ہیں، اور یہی ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے، آدمی کی نظر پڑتی ہے کہ زمین پہ پڑا ہوا ہے، آدمی اس کو اٹھاتا ہے، چومتا ہے، سر پہ رکھتا ہے کہ اس پہ میرے اللہ کا نام ہے، اس پہ میرے اللہ کا نام ہے۔ اب اسی کاغذ پہ اللہ کا نام لکھا جائے، اسی کاغذ پہ اللہ کا قرآن لکھا جائے تو یہ کاغذ تمام کاغذوں سے افضل بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ مہینے سارے اللہ کے، لیکن رمضان کو اللہ نے اتنی فضیلت کیوں عطا فرمائی کہ رمضان میں ایک رات ہے جس رات میں اللہ تعالی نے قرآن کو نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کی باعزت رات کو اللہ تعالی نے قرآن مجید اتارا۔ اب یہ رات ساری راتوں سے افضل بن گئی، یہ رات ساری راتوں سے افضل بن گئی، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل اللہ نے قرار دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو گئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں دیگر فضیلتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہے، وہاں پہ اللہ تعالی نے اس مہینے کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ جب اس رمضان کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہو گئی تو یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا، یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا۔ کیوں؟ جو اللہ کے قرآن کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو قرآن کی عزت و عظمت کی وجہ سے 4 چاند لگا دیے، اسی لیے وہ زبانیں، وہ سینے تمام زبانوں اور سینوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں جن پہ اللہ کے قرآن کی تلاوتیں جاری رہتی ہیں۔ اور پھر قرآن کی جب آدمی تلاوت شروع کرتا ہے گویا وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور اللہ کی بولی بول رہا ہے۔ یہ عظمت اور تقدس ہے، یہ عظمتیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی وجہ سے عطا فرمائی۔ اور یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوش نصیب ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ نے سابقہ امتوں کو ساری فضیلتیں عطا فرمائیں، کتابیں بھی ان کو عطا فرمائیں، لیکن قرآن اس امت کے حصے میں آیا۔
اللہ نے سب کو امتوں کو روزے بھی عطا فرمائے، لیکن رمضان اس امت کے حصے میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر امتوں کو بھی انبیاء عطا فرمائے، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حصے میں آیا۔ یہ رمضان کتنی عظمتوں والا، یہ رمضان کتنی برکتوں والا، کتنی شان والا، کتنے مقام والا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 خاص قسم کے انعامات عطا فرماتا ہے، جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کو یہ اعزاز اور یہ انعام عطا نہیں فرمائے۔ سب سے پہلا انعام جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے دار ہے، روزہ رکھنے والا ہے، دن بھر کو بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ جب دن بھر کی پیاس اور بھوک کی شدت کو برداشت کرتا ہے، معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے بسا اوقات آدمی کے منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، یا خود محسوس ہوتی ہے، یا کبھی کبھار دوسرے ساتھ والے بندے کو بھی تھوڑی سی سمیل محسوس ہوتی ہے، لیکن واہ اللہ تو کتنا قدردان ہے، واہ اللہ تو کتنا قدردان ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل پہ اللہ تو کتنا ہی اجر سے نوازتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے شام تک کچھ نہ کچھ سمیل اور بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بدبو کی قیمت اس طرح لگائے گا، ایک طرف جنت کے اندر مشک و عنبر کی خوشبو پڑی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ امت محمد کے روزے دار کی منہ کی بدبو کو اللہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ مشک و عنبر ایک طرف اور روزے دار کے روزے کی وجہ سے منہ کی بو ایک طرف۔ اللہ اکبر! کیوں؟ اللہ پاک جب محبوبیت کا درجہ دیتے ہیں نا، اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں، تو پھر اس کی ہر ادا اللہ کو بھلی محسوس ہوتی ہے۔ دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، اس کی بساوقات کمزوری بھی آدمی کو اچھائی محسوس ہوتی ہے۔ یہی حال ہے میرے اللہ کا۔ اللہ کو اپنے بندے سے بڑا پیار ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر جب آدمی بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے تو پھر اللہ قیمت لگاتا ہے کہ اس کا بظاہر جو عیب ہے اس عیب کو بھی اللہ بدل کر جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ فضیلت عطا فرماتا ہے۔ دوسرا انعام اللہ کیا عطا فرماتے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے دار کو؟ فرمایا جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں بھی امت محمد کے روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور یہ آخری حد ہے۔ یہ کیا ہے؟ آخری حد ہے کہ سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کر رہی ہیں۔ زمین کے اوپر رہنے والی مخلوق، حیوانات، جمادات، نباتات، یہ علیحدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے جس نے میری رضا کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، اب لگ جاؤ تم اس کے لیے دعا کرنے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حلال کردہ چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کیے ہوئے دن بھر کو گزارتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ اتنا محبوب ہو جاتا ہے، اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ جب اللہ اس بندے سے پیار کرنے لگتے ہیں، حاملین عرش فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، او فرشتوں
میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دو، وہ فرشتے آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار کر رہے ہیں، ہم بھی اس بندے سے پیار کرتے ہیں، تم بھی اس بندے سے پیار کرو۔ وہ فرشتے آسمان دنیا کے اوپر آ کر اعلان کرتے ہیں، او فرشتوں ہم بھی اس بندے سے پیار کرتے ہیں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ زمین کے اوپر ڈیوٹیوں کے اوپر جو فرشتے مامور ہیں ان کے اندر اعلان کر دیا جاتا ہے اللہ بھی پیار کرتے ہیں اس بندے سے، حاملین عرش فرشتے بھی پیار کرتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے فرشتے بھی اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ تو زمین کے فرشتوں تم بھی پیار کرو اور اہل دنیا کے دلوں کے اندر بھی اس بندے کا پیار اور محبت ڈال دو۔ اب پھر اعلان ہو جاتا ہے، او دنیا والو یہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ کے فرشتے پیار کرتے ہیں۔ او انسانوں تم بھی پیار کرو، او حیوانوں تم بھی پیار کرو، او سمندر کی تہہ میں رہنے والی مخلوق مچھلیوں تم بھی اس بندے کے ساتھ پیار کرتے ہوئے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا شروع کر دو۔ کتنا مہربان اللہ ہے، کتنا کریم اللہ ہے، کتنا ہی پیار ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے۔ آئیے نہ لپکیے اللہ تعالیٰ کی طرف، آئیے نہ قدم تو بڑھائیے نہ اپنے آقا و مولا کی طرف۔ میرا رب رحمتوں سے برکتوں سے ہماری جھولیوں کو بھر دے گا، اور اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ بے زبان مخلوق سمندروں کی تہہ میں بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا پہ اللہ تعالیٰ نے مامور کر دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا پیارا مہینہ عطا فرمایا، ہمیں خوب اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہے، زبان کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، پاؤں کا روزہ، جسم کا ہر عضو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں لگ جائے، نافرمانی سے رک جائے، آنکھ سے دیکھے وہ جو اللہ کی منشا، اللہ کی منشا کے مطابق ہو، بے محل نظر نہ پڑے، جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول نے نگاہ ڈالنے سے منع کر دیا۔ جتنی بھی گناہ کے ذرائع ہیں نہ محرم پہ نہ پڑے، کوئی ایسی چیز جس کو دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو اس کی طرف نظر نہ پڑے، کانوں سے وہ بول نہ سنے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے، زبان سے وہ بول نہ بولے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو۔ یاد رکھیے، جو زبان سے بولنا گناہ ہے وہ کانوں سے سننا بھی شریعت محمدیہ میں گناہ ہے۔ گالی دینا گناہ، گالی سننا گناہ، غیبت کرنا گناہ، غیبت سننا گناہ، کسی کے ساتھ بد کلامی کرنا گناہ۔ تو ایسی کسی محفل اور مجلس میں حاضر اور شریک ہونا کہ جہاں بد کلامی ہو رہی ہے، ایسی بد کلامی کی کلمات کو سننا بھی گناہ ہے۔ کوئی جھگڑا کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے پیار سے کہہ دو بھائی انا صائم، میں تو روزے سے ہوں، بھائی میرا روزہ ہے، میں آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ہم اس بات سے جھگڑے کا آغاز کرتے ہیں، تینوں پتہ نہیں میرا روزہ، تیری ایسی دی تیسی، تو آپو رہدا نہیں مینوں میں نہیں۔ ہم روزے کا نام لے کر جھگڑے کا آغاز کرتے ہیں۔ بچنا ہے، ہم نے اس چیز سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، تیز و تند باتیں کرنے لگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سنتے رہے، خاموشی سے سنتے رہے، کوئی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر بالآخر وہ بندہ نہ رہا،
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جواب دے دیا. جو ہی جواب دیا جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او ابو بکر جب تک یہ بندہ تجھ سے جھگڑا کر رہا تھا اور تو خاموش تھا تیری طرف سے اللہ کی طرف سے فرشتے مامور تھے وہ اس بندے کو جواب دے رہے تھے لیکن اب تو نے خود جواب دے دیا وہ اللہ کے فرشتے چلے گئے ہیں. جھگڑا کرے بھی تو خاموش ہو جائے اللہ کے حوالے کر دو. اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ مناسب حال اس کو آپ کی طرف سے وہ جواب دیتے. زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں. ایسی مجلس میں شریک نہ ہو جہاں غیبت ہو رہی ہے. غیبت کسی کی سنے بھی نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت لائی گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت روزے سے ہے سارا دن اس نے روزے سے گزار دیا لیکن بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے یہ نڈھال ہے یہ مر رہی ہے حالت اس کی غیر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے منہ میں انگلی ڈالو. منہ میں انگلی ڈالی گئی قے کی الٹی کی گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے باہر نکلے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے روزہ تو رکھا ہوا تھا لیکن کسی مسلمان بھائی کی اس نے غیبت کی ہے جس کی غیبت کی وجہ سے گویا کہ اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کی گوشت کے ٹکڑوں کو کھا لیا تھا اور یہ گوشت کے ٹکڑے اس کے منہ کے اندر اٹکے ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ جان کنی کے عالم میں رہی ہے. لوگوں اپنی زبانوں کو غیبت سے پاک رکھنا ہے غیبت سے بچانا ہے. عام ایام کے اندر بھی اور خصوصاً رمضان کے اندر تو مشق کرنی ہے کہ اپنی زبان سے کسی بھائی کا کوئی شکوہ نہ جاری ہو جائے. اپنی زبان کو کسی مسلمان کی غیبت کرنے سے روکنے کی مشق خوب کرنی ہے اور اللہ تعالی سے اپنے روزے کا پورا پورا اجر و ثواب پانا ہے. اس لیے آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. حدیث منبر بڑی مشہور ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کو جمع فرمایا. جمع فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ قریب قریب ہو جائے. قریب ہوئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین. دوسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین. تیسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین. خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑی عجیب کیفیت دیکھی ہے اس سے پہلے یہ کیفیت کبھی نہیں دیکھی ہے. آج جو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے ارشاد فرمایا آمین. دوسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین. تیسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین. ہمیں اس کی وجہ سمجھنا آئی. وجہ کیا تھی؟ میرے اور آپ کے محبوب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. کنجوسی نہ کرو زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی حدیث میں درود شریف کا ذکر ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا حضرت جبریل امی علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کی اللہ کے نبی مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل جاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہلواؤ. جبرائیل جاؤ کیا کہنا ہے یا رسول اللہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ کہتے ہیں ہلاک ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا تقدس کر کے رمضان کا حق ادا کر کے رمضان المبارک کے روزے رکھ کے رمضان المبارک کی جس نے خیرات و برکات کو اکٹھا نہ کیا جمع نہ کیا فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو جائے. میں نے کہا آمین. لوگوں اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی خصوصاً نوجوانوں رمضان کی قدر کرو ناقدری سے بچ جاؤ.
اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، زندگی میں بار بار یہ مواقع آیا نہیں کرتے، جوانیاں ڈھل جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ آج ابھی بھی مجھے کوئی بچہ صبح کے وقت بتا رہا تھا اڈے پہ آج بھی نماز تراویح کے وقت نیٹ لگتا ہے اور نوجوان والی بال کھیل رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح نا، اپنے گریبان میں جھانک تو صحیح نا، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جوان ہے، تیری بڑی قدر و منزلت ہے، تو کیوں کھو بیٹھا ہے، کیوں غافل بن بیٹھا ہے، کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے؟ ہر مسجد میں اللہ کے قرآن کی تلاوتوں کی صدا بلند ہو رہی ہے، تو کتنا جری ہو گیا، کتنا نافرمان ہو گیا، تیرا دل کتنا پتھر ہو گیا، قرآن کو تو پسے پشت ڈال کر 5 منٹ کی لذت کے لیے تو کھیل رہا ہے۔ یاد رکھ، تیری زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما۔ او اللہ اعلان کر رہا ہے، او لوگوں، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، وہ ظاہری زیب و زینت ہے، کھیل تماشا ختم ہو جانے والا ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے کی تم گیم کر لیتے ہوگے، وہ ختم ہو جاتا ہے، محو خواب ہو جاتے ہو، پھر تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا 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 نہ کیا۔ لیکن میرے دوستو، میرے نوجوان بھائیو، کل اللہ کی عدالت میں قیمت لگنے والی ہے۔ جو راتوں کو جاگ کر قیام کر کے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، ایک ایک سجدے پہ 1,500 نیکی اللہ کے نبی نے فرمایا عطا ہوتی ہے، تو اتنے بڑے اجر و ثواب کو چھوڑ کر گیم کی نظر کر دیتا ہے۔ آج ایک تو توبہ کر، کہیں اللہ کا کار نازل نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ ایک طرف تیرے کان میں قرآن کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں اور تو دل کو سخت کر کے موم کر کے والی بال کو ہٹنے لگا رہا ہو۔ آج ایک تو توبہ کر کہ جو غفلت ہو گئی وہ ہو گئی، آئندہ کے بعد نماز تراویح کا اہتمام کروں گا۔ سارے نوجوان سب ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور وعدہ کر لیں، راتوں کو قیام کریں گے اور نماز تراویح ادا کریں گے۔ سب ہاتھ بلند کریں، قبولیت کا وقت ہے، اللہ قبول فرما لے، میری تیری نجات اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا، رمضان کا حق ادا نہ کیا، اور وہ رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے اور راتوں کو قیام نہ کیا، رمضان المبارک کے تقدس کو کا خیال نہ کیا، تقدس کو کمال کیا، فرمایا وہ تباہ ہو جائے۔ اللہ نے بددعا کر کے بھیجا، حضرت جبریل پیغام لایا، اور آمین کس نے کہا ہے؟ میرے نبی نے کہا۔ قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ دوسری بددعا فرمایا کہ جس کے سامنے آقا آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام آئے اور وہ بدبخت اپنی زبان کو اتنا بھی حرکت نہ دے سکے کہ آپ کی ذات پہ درود پڑھ لے۔ جو بندہ آپ کا نام سن کر درود نہ پڑھے، اللہ کے محبوب اللہ کہتے ہیں وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آمین۔ او لوگو، نبی کی محبت کا تقاضا ہے، نبی کا نام آئے ہماری زبانیں گنگ نہ ہو جائیں، ہمارے سینے چوڑے ہو جائیں، ہماری زبانیں خوشبو سے منور و معطر ہو جائیں کہ میرے نبی کا نام آیا ہے، درود کی چھل آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کے جتنے احسانات ہیں میرے اور آپ کے اوپر، وگرنہ شکلیں بگڑ چکی ہوتی، یوں کھلم کھلا ہم گناہ نہ کرتے، لیکن یہ دعاؤں کا صدقہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آج عزتوں والی زندگی جی رہے ہیں، تو یہ صدقہ میرے نبی کا ہے، یہ دعائیں میرے نبی کی ہیں۔ لہذا جب نبی کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟
تیسری بددعا میرے نبی کے سامنے حضرت جبریل امین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ اور وہ تیسری بددعا کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس اولاد کی زندگی میں والدین موجود ہوں، جس نے اپنے والدین کی محبتوں کو پایا ہو لیکن وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر سکے، وہ اولاد بھی تباہ و برباد ہو جائے، میرے کملی والے آقا نے فرمایا آمین۔ قبولیت میں کوئی شک نہیں، جو دعا اللہ کریں، جبریل لے کر آئے، میرے مصطفیٰ آمین کہے، قبولیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ لہذا ماں باپ والوں قدر کر لو، اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، والد کی رضا میں اللہ کی رضا، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ لہذا اگر چاہتے ہو ہم کامیاب مومن بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، اپنے والدین کی قدردانی کرتے ہوئے، رمضان المبارک کی قدر کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پڑھتے ہوئے شب و روز گزاریں گے، اللہ رحمت کمی برسا دے گا۔ ایک تو تہیہ کر لو کہ کم از کم 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھیں گے۔ آج جمعہ ہے، جمعہ والے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ویسی بھی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا من صلی علیہ واحد صلی اللہ علیہ عشرہ، فرمایا جس نے میری اوپر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور اب رمضان کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں، اور پھر رمضان میں ایک نیکی 70 کے برابر ہے، 1 مرتبہ درود پڑھیں گے اللہ 70 مرتبہ رحمتیں بھیجے گا۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، نہ جانے پھر اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں یا نہیں دیتے، پتہ نہیں کس نے پہلے چلے جانا ہے۔ دنیا سے جانا ہے ہم سب نے، جانے کی ترتیب نہیں، دنیا سے جانا ہے ہم سب نے، جانے کی ترتیب نہیں، کیا معلوم کہ اگلا رمضان ملتا ہے یا نصیب نہیں، جانا دنیا سے جانا ہے ہم سب نے، جانے کی ترتیب نہیں، کیا معلوم کہ اگلا رمضان ملتا ہے یا نصیب نہیں۔ غافلوں کو غفلت سے جگانے، غافلوں کو غفلت سے جگانے ماہ مبارک آیا ہے، رحمت کی بارش برسانے ماہ مبارک آیا ہے، رحمت کی بارش برسانے ماہ مبارک آیا ہے، بخشش کا اعلان سنانے ماہ مبارک آیا ہے، رحمت کی بارش برسانے ماہ مبارک آیا ہے۔ پیار خدا کے لطف کرم کے بادل ہر سو چھائے ہیں، پیار خدا کے لطف کرم کے بادل ہر سو چھائے ہیں، سارے سیاکاروں پر سارم، سارے سیاکاروں پر سارم خوب برسنے آئے ہیں، سارے سیاکاروں پر سارم خوب برسنے آئے ہیں، بیڑا پار کرانے ماہ مبارک آیا ہے، بیڑا ہمارا پار کرانے ماہ مبارک آیا ہے، دنیا سے جانا ہے ہم سب نے، جانے کی ترتیب نہیں، کیا معلوم کہ اگلا رمضان ملتا ہے یا نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھ کے خوب اس کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ مہمان مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کی فہرست میں میرا اور آپ کا نام شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔